السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. سامعین محترم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہماری احکام و مسائل کی مجلس میں گزشتہ کی مجلس میں غسل کے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھی. غسل کے فرائض، غسل کی سنتیں، غسل کب فرض ہوتا ہے، کب غسل کرنا سنت ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسی کرنا چاہیے، وہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آئی تھی. آج کی اس مجلس میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حدث اکبر کی حالت میں یعنی جنابت کی حالت میں، سادے الفاظ میں آپ یوں کہہ لیجیے جب انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو اس حالت میں اس پر کتنی چیزیں حرام ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیے جو چیزیں وضو کے ٹوٹ جانے کے بعد حرام ہوتی ہیں وہ غسل فرض ہونے کے بعد بھی حرام ہو جاتی ہیں. یعنی ایک آدمی جو احتلام یا انزال کی کیفیت میں ہو یا جس نے صحبت کر لی ہو، مطلب جنابت کی حالت میں ہو، تو اس پر کل ملا کر 5 چیزیں حرام ہیں. نمبر 1 نماز پڑھنا، اس میں ساری چیزیں آ گئی، ہر طرح کی نماز، سجدے شکر، سجدے تلاوت، ساری چیزیں آ گئی. نمبر 2 طواف کرنا کعبۃ اللہ کا، اور نمبر 3 قرآن کریم کو چھونا. یہ 3 چیزوں تو وضو ٹوٹنے کے بعد بھی حرام ہوتی ہیں. مزید چوتھی چیز جو حرام ہوتی ہے وہ قرآن کریم کو پڑھنا. قرآن کریم کو پڑھنا، اگر کسی کی صرف وضو نہ ہو، غسل تو ہے لیکن وضو نہیں ہے، تو وہ قرآن کریم کو چھو نہیں سکتا، لیکن قرآن کریم پڑھ سکتا ہے. لیکن جب غسل کی نوبت آ جاتی ہے، جنابت کی حالت میں ہو، تو قرآن کریم کو پڑھنا بھی حرام ہے. روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز جنابت کے سوا کوئی چیز قرآن کی تلاوت سے روکتی نہیں تھی. معلوم ہوا کہ جنابت کی حالت میں قرآن کریم کا پڑھنا بھی منع ہے. ٹھیک ہے. اور نمبر 5 مسجد میں ٹھہرنا. اب دیکھیے یہ جو کہا قرآن کریم کو پڑھنا بھی حرام ہے جنابت کی حالت میں، تو اس کے بارے میں البتہ یہ بات دھیان میں رکھیے کہ قرآن کی نیت کے بغیر اور قرآن کے ارادے کے بغیر اگر کچھ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. جیسے بسم اللہ پڑھتا ہے کھانے کے شروع میں، مان لیجیے سواری پر سوار ہوتے وقت کہیے، یا الحمدللہ کہتا ہے. ٹھیک ہے. یا سواری پر سوار ہوتے وقت جو سواری کی دعا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ پڑھتا ہے. تو اگرچہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، لیکن نیت قرآن کی تلاوت کی نہیں ہے، نیت دعا کی ہے، تو پڑھ سکتا ہے. اسی طرح سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا کی نیت سے مانگتا ہے، تلاوت کی نیت نہیں ہے بلکہ دعا کی نیت ہے، تو یہ بھی پڑھ سکتا ہے. اس کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کوئی عورت اگر معلمہ ہے، پڑھاتی ہے، تو اس حالت میں وہ یا حیض و نفاس کی حالت میں قرآن کریم اگر پڑھانا ہے اس کو تو ایک ساتھ نہ پڑھائے بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک لفظ دو لفظ اس طرح سے کر کے پڑھائے. تو علماء نے اس کو بھی اس کی اجازت دی ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اسی طرح سے جنات اور شیاطین وغیرہ کے اثر سے بچنے کے لیے قرآن کریم پڑھتا ہے لیکن نیت پڑھنے کی نہیں ہے، نیت تلاوت کی نہیں ہے، بلکہ حفاظت کے خاطر دعا کی نیت ہے، تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے. جیسے کہ ترشیح المستفیدین کے اندر ترشیح کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے. ٹھہرنا تو حرام ہے، رکنا حرام ہے، لیکن مسجد سے گزرنا حرام نہیں ہے جنابت کی حالت میں. مسجد میں ٹھہرنا اور رکنا تو حرام ہے لیکن مسجد سے گزرنا حرام نہیں ہے. مثلا ایک دروازہ ہے یہاں، ایک دروازہ ہے وہاں، اور کوئی اور سبیل نہیں ہے، مجبوری میں یہاں سے نکل کر وہاں سے باہر نکل جاتا ہے، یہاں سے گھس کر وہاں سے باہر نکلتا ہے،
تو اس کی اجازت ہے، لیکن مکروہ ہے، بلا ضرورت کے اس طرح سے کرنا نہیں چاہیے، البتہ حرام نہیں ہے، لیکن رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے تو حرام ہے۔ اسی طرح سے اندر مسجد میں داخل ہو کر رکتا نہیں، لیکن ٹہلتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے مسجد کے اندر ہی، تو یہ بھی رکنے اور ٹھہرنے کی حکم میں ہے، یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ تو یہ کل ملا کر کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5 چیزیں ہو گئی۔ نماز پڑھنا، طواف کرنا، قرآن کریم کو چھونا، مزید قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کی نیت سے پڑھنا حرام ہے، اور نمبر 5 مسجد میں ٹھہرنا اور رکنا، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ ٹھیک۔ ایک چیز اور ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے کہ غسل فرض ہونے کے بعد، مان لیجیے جنابت کے بعد صحبت ہو گئی، اب اس کے بعد ہمیں کھانا کھانا ہے، ٹھیک ہے، یا دوبارہ صحبت کرنی ہے، یا سونا ہے، تو غسل کرنا فوری طور پر کوئی ضروری نہیں ہے۔ غسل کیے بغیر کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، سو سکتا ہے، دوبارہ صحبت کر سکتا ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے پہلے وضو کرے، شرمگاہ کو دھوئے اور وضو کرے اور پھر سو جائے، یہ سنت ہے۔ اسی طرح سے کھانا پینا ہے تو اس کے لیے بھی پہلے سنت یہ ہے کہ شرمگاہ کو دھوئے اور وضو کرے، پھر کھائے پیئے، یہ زیادہ بہتر ہے، خود روایتوں سے بھی اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک بات تو اور خیال رکھنا ہے کہ غسل مکمل ہونے کے بعد وضو کے بعد کی دعا سنت ہے، پوری تفصیل کے ساتھ میں، مطلب کلمہ شہادت پڑھے پہلے، اس کے بعد وضو کے بعد کی دعا پڑھے۔ دوسروں کے سامنے غسل کرتے وقت سطر کا کھلا رکھنا بالکل جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، البتہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حق میں اس سے مستثنی ہے۔ تنہائی میں پورے کپڑے اتار کر نہانا جائز ہے، جیسے کہ بعض روایتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس کا ثبوت ہوتا ہے، لیکن اس کا خیال رکھیں کہ یہ بھی افضلیت کے خلاف ہے، یہ بھی کیا افضلیت کے خلاف ہے۔ اگرچہ غسل تو اس کا ہو جائے گا، تنہائی کے اندر بھی اگر وہ کپڑے اتار کر نہائے تو یہ اس کا غسل ہو جائے گا اور جائز ہے، لیکن افضلیت کے خلاف ہے۔ البتہ لوگوں کے سامنے کپڑے اتار کر نہانا، سطر کھول کر نہانا، یہ حرام ہے۔ ایک بہت ہی اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی پر بیک وقت 2 غسل جمع ہو جائیں تو، یعنی اگر عورت ہے اور حیض اور جنابت دونوں کا غسل اس پر ایک ساتھ فرض ہے، تو کسی ایک کی نیت سے ہی دوسرا بھی ادا ہو جائے گا۔ جنابت کی نیت کی اس نے، حیض کا بھی غسل ہو جائے گا، حیض کی نیت کی اس کے جنابت کا بھی غسل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کسی پر عید، جمعہ، سورج گرہن وغیرہ یہ سارے غسل جمع ہو گئے، جمعہ کے دن عید آ گئی تو کتنے غسل ہو گئے اب اس پر؟ ایک ساتھ 2 ہو گئے۔ مان لیجئے اسی وقت سورج گرہن لگ گیا، کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ تو کسی ایک کی نیت کرنے سے اس کو تینوں غسل حاصل ہو جائیں گے، ایک کی نیت سے، اور تینوں کی نیت کرے تب بھی حاصل ہو جائیں گے، مطلب غسل کرے گا ایک، نیت کیا تینوں کی، تینوں غسل حاصل ہو گئے، بلکہ ایک کی بھی نیت کیا تب بھی بقیہ 2 غسل بھی اس کو کیا ہو جائیں گے؟ حاصل ہو جائیں گے۔ البتہ اگر جنابت کا اور جمعہ کا دونوں کا غسل اس پر واجب ہے، مثلا جمعہ کے دن اس کو جنابت لاحق ہوئی ہے اور غسل کرنا ہے اس کو، تو اب یہاں پر اس کا خیال رکھنا پڑے گا اس کو کہ ایک کی نیت سے ایک ہی غسل حاصل ہوگا، البتہ نیت دونوں کی کرے گا تو دونوں حاصل ہوں گے، مثلا غسل تو ایک ہی کرے گا وہ، لیکن نیت کیا اس نے جمعہ کے سنت غسل کی اور جنابت کے فرض غسل کی، اس طرح سے دونوں نیتوں کو جمع کیا اس نے، تو اس کو جمعہ اور جنابت دونوں کا غسل حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر کسی ایک کی نیت کیا تو دوسرا حاصل یہاں پر نہیں ہوگا۔ جمعہ کی نیت کیا تو جمعہ کا غسل ہو جائے گا، سنت غسل، جنابت کا فرض غسل نہیں ہوگا۔ اور اگر جنابت کی نیت کیا اس نے
تو جنابت کا فرض غسل اس کو حاصل ہو جائے گا، جمعہ کا غسل اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر کبھی اس طرح کی بات ہو تو دونوں غسل کو جمع کرنا، اگر کرنا ہے تو نیت دونوں کی کرنا پڑے گی، جنابت کی بھی اور جمعہ کی بھی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر سنت غسل جمع ہے، جیسے کہ جمعہ ہے، عیدین ہے، سورج گرہن ہے، تو ایک کی نیت سے تینوں حاصل ہو جائیں گے، اور تینوں کی نیت کیا تب بھی کافی ہے، ایک غسل سب کی طرف سے کافی۔ اسی طرح سے حیض ہے، جنابت ہے، دونوں فرض غسل ہیں، تو یہاں پر بھی ایک کی نیت سے دوسرا حاصل ہو جائے گا، دونوں کی نیت کیا تو اور اچھا۔ اور اگر فرض اور سنت غسل ہے، مطلب ایک ہے جمعہ کا غسل اور ایک ہے جنابت کا غسل، تو یہاں پر دونوں کی نیت کرنا پڑے گی، تب جا کر دونوں حاصل ہوں گے۔ کسی ایک کی نیت کیا تو صرف وہی حاصل ہوگا۔ یہ بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اور ایک بہت ہی اہم ترین بات، غسل کے اندر وضو آ جاتا ہے، یہ الگ سے کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے، جب فرض غسل ہو، فرض غسل، تو اس میں بھی بہتر تو یہی ہے کہ الگ سے وضو کر لے۔ سنت غسل کی سب سے پہلے بات کر لیں، سنت غسل کے اندر فرض وضو داخل نہیں ہوگا۔ مثلا مان لیجیے کسی کی وضو ٹوٹی ہوئی ہے اور اس نے جمعہ کا سنت غسل کر لیا، ٹھیک ہے، تو اس سنت غسل کرنے کی وجہ سے اس کو وضو حاصل نہیں ہونے والی، اس کو الگ سے وضو کرنا پڑے گی، ٹھیک ہے، فرض وضو اس کو حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ البتہ اگر فرض غسل ہے، جیسے کہ حیض کا ہے، یا ایک عورت ہے تو حیض کا ہے، مرد ہے تو جنابت کا ہے، تو فرض غسل اس کو کرنا ہے اور اس کی وضو بھی ٹوٹی ہوئی ہے، تو ایسے وقت میں بہتر تو یہی ہے اور سنت تو یہی ہے کہ الگ سے وضو کرے، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن اگر کوئی وضو نہیں کرتا بلکہ سیدھے سیدھے فرض غسل کی نیت کر لیتا ہے، فرض غسل کی نیت کر لیتا ہے، تو اس فرض غسل سے اس کو وضو بھی حاصل ہو جائے گی، اس کی فرض وضو ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ سکتا ہے۔ فرض غسل کے اندر فرض وضو خود بخود داخل ہو جاتی ہے، چاہے نیت کرے چاہے نیت نہ کرے، دونوں صورتوں میں اس کا فرض وضو ہو جائے گا۔ صرف اتنا ہے کہ اس کا خیال رکھے کہ وضو توڑنے والی کوئی بات پیش نہ آئے، جیسے کہ ہوا کا خارج ہونا ہے یا شرمگاہ کو ہاتھ کے اندرونی حصے کا لگ جانا ہے، تو وضو کو توڑنے والی کوئی چیز پیش نہ آئے، اس کا خیال رکھیں۔ باقی فرض غسل کے اندر فرض وضو خود بخود داخل ہو جاتا ہے، چاہے نیت کرے چاہے نیت نہ کرے۔ یہ تھی غسل کے تعلق سے کچھ اہم ترین باتیں۔ غسل کب فرض ہوتا ہے وہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور ایک بہت ہی اہم ترین مسئلہ جو خصوصاً جوانوں کے ساتھ میں اور تمام لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، منی، مزی، ودی، اس کو سمجھنا، اس کی باتیں بھی گزشتہ مجلسوں میں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تعلق سے موٹی موٹی اور اہم ترین باتیں یہ ہم پیش کر چکے ہیں۔ پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو، کسی کو کوئی چیز پوچھنا ہو، تو وہ اپنا واٹس ایپ کے ذریعے سے یا موبائل فون کے ذریعے سے وہ معلوم کر سکتا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رہنمائی کی جائے گی۔ آج کی اس مجلس کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں اور اللہ سے سمجھ کے اور عمل کی توفیق کی دعا مانگتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔